فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشیدہ صورتحال کے باعث انسانی جانوں کے نقصان پر تشویش ہے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کے لیے دو ریاستی حل پر بات کرتا آیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت اہم سیاسی شخصیات نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مشرق وسطی کی صورتحال سے متعلق کہا، کشیدہ صورتحال کے باعث انسانی جانوں کے نقصان پر تشویش ہے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کے لیے دو ریاستی حل پر بات کرتا آیا ہے۔ ایک قابل عمل اور خود مختار فلسطینی ریاست کو 1967 سے پہلے کی صورتحال پر قائم کیا جائے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پرتشدد صورتحال پر افسردہ ہوں۔ صورتحال مسئلہ فلسطین کے فوری حل کی متقاضی ہے۔ مزید کہا کہ ہم شہریوں کی حفاظت اور دونوں اطراف سے تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تازہ صورتحال مشرق وسطی اور پوری دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ مشرق وسطی کا امن دو ریاستی حل میں پوشیدہ ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ہمدردیاں اور دعائیں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ طویل عرصے سے فلسطینی عوام ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، ایک ہی بیلٹ کے 4 اضلاع کے ریکوریز میں زمین و آسمان کا فرق سامنے آ گیا۔ خانیوال سے 2 ارب، ساہیوال سے 40 کروڑ، اوکاڑا 17 ارب، قصور سے 19 ارب ریکوریز نہ ہو سکی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ریکوریز میں مشکلات کا سامنا، ایک ہی بیلٹ کے 4 اضلاع میں ریکوری کے اعداد و شمار میں زمین آسمان کا فرق۔ وزارت توانائی کے مطابق خانیوال میں 2 ارب، ساہیوال سے 40 کروڑ، اوکاڑا 17 ارب اور قصور میں 19 ارب کی ریکوریز نہ ہو سکی۔ خانیوال کے 5,42,000 صارفین کو 35 ارب، قصور کے 8,03,582 صارفین کو 122 ارب روپے کی بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ اوکاڑا کے 7,59,000 صارفین کو 57 ارب، ضلع ساہیوال کے 4,71,000 صارفین کو 36 ارب 60 کروڑ روپے کی بجلی دی جا رہی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 7.6 شدت کے تباہ کن زلزلے کو 18 سال بیت گئے، مگر زلزلے کے بعد تشکیل دیے گئے تعمیر نو کے پلان کے تحت نیو بالا کوٹ سٹی اور آزاد کشمیر میں صحت اور تعلیم کے منصوبوں کی تعمیر آج بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں قیامت صغریٰ برپا کرنے والے 7.6 شدت کے زلزلے کو 18 برس بیت گئے۔ تباہ کن زلزلے میں 19,000 بچوں سمیت 87,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ یہ سانحہ 35 لاکھ افراد کو بے گھر بھی کر گیا، جبکہ مجموعی طور پر 80 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ مظفر آباد اور بالا کوٹ زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر تھے۔ دیگر متاثرہ علاقوں میں باغ، راولا کوٹ، بٹکرام، ایبٹ آباد، ناران، کاغان اور اسلام آباد شامل تھے۔ زلزلے سے 6 لاکھ مکانات، 17,000 سکول اور ہسپتالوں سمیت 78,000 عمارتیں بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ جب بھی کہیں یہ پلیٹ موومنٹ ہوتی ہے تو یہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو ان پلیٹس کو واپس اپنی جگہ جوڑنے کے لیے بھی زلزلے ہی چاہیے ہوتے ہیں، جنہیں ہم آفٹر شاکس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تقریباً 3,000 آفٹر شاکس کا انتظار کرنا پڑا، تب جا کے وہ پلیٹ اپنی جگہ پر آئی، تو اس کے بعد وہ پھر آنا بند ہوئے۔ تو اس کے یہ تھا کہ وہ چونکہ اس کا میکینزم ایسا تھا کہ اس نے بہت سارے علاقے کو افیکٹ کیا، جس میں مظفر آباد تھا، بالا کوٹ تھا، اور اس میں ہمارے بلڈنگ کوڈز کا بڑا پرابلم تھا۔ پہاڑی علاقے میں زلزلے کے بعد ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مواصلات کا نظام بھی تباہ ہوا اور مجموعی طور پر ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 5 ارب ڈالر لگایا گیا۔ زلزلے کے بعد 14,705 منصوبوں کی نشاندہی کی گئی۔ 7,742 آزاد کشمیر میں تھے، جن میں سے بیشتر منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن 18 سال بعد بھی نیو بالا کوٹ سٹی سمیت آزاد کشمیر میں صحت اور تعلیم کے منصوبوں کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست ڈوب رہی ہے۔ الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بالکل مخدوش ہو جائے گا۔ ہر سیاستدان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے۔ پاکستان اس وقت داخلی اور بیرونی مشکلات سے دوچار ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔ ہم نے کہا تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ کمیشن قائم کیا جائے جو مسائل حل کرے۔ وہ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دوچار ہے اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے۔ من حیث القوم ہمیں
अपने वतन के लिए सोचना पड़ेगा। ये एक नजरियाती जंग है, लोग इख्तिदार की जंग लड़ते हैं, लोग मफादात की जंग लड़ते हैं, लेकिन हमने अपने नजरियाती तसलसल को बरकरार रखा है। मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून होता है। न मैं उससे मुस्तस्ना हूँ, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और मुस्तस्ना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, हर मसले का हल इंतखाबात है। मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। वो जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिर्फ एक सियासी जमात है जो इलेक्शंस के लिए हर वक्त तैयार होता है। इनफैक्ट हम तो बहुत जल्दी में है कि इलेक्शंस हो जाएं और हम आवाम के खिदमत कर सकें। 15 दिन बाद 20 दिन बाद मियाँ साहब आ रहा है तो मुनासिब होगा कि ये पूरा बोझ जो है वो मियाँ साहब का ख़ानदान सिर्फ ना उठाए। इतना लंबा अरसा एग्जाइल काट के वतन वापस आ रहा है तो ख्वाजा आसिफ साहब का अच्छा हुआ कि सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके। खुश आमदेद मियाँ साहब, खुश आमदेद के शॉकिंग तो होता। जब वज़ीर ख़ारजा थे हम कोशिश किया कि हर फोरम पे और हम हर प्लेटफॉर्म पे हम फ़लस्तीन के अवाम के नुमाइंदगी कर सके। हमने कोशिश किया। साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मौजूदा हालात में आम आदमी महंगाई के हाथों बहुत तंग है। किसी दूसरे लीडर के पास मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं है। मुल्क की सियासत तबाह करने वाले आज मजलूम बने हैं। मजीद कहा कि सियासी इंतकाम के लिए कायल नहीं बल्कि ये मकफात अमल है। वो फैसलाबाद में पार्टी के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान जिस बहरानी कैफियत में गया हुआ है, मुआशी तौर पे बदहाली है। आम आदमी जो है उसका महंगाई के हाथों बुरा हाल है। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है। कौम को मियां नवाज शरीफ ने जो उम्मीद दी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कौम को जो उम्मीद दी है और उसको यकीन में बदलने का दावा किया है, तो अगर ये नहीं है तो फिर बताएं और क्या है? किसके पास फिर कौन सा रास्ता है? कोई और कौन सी जमात है और कौन सा लीडर है? वो जो मीडिया पे बैठ के मुंह से आग निकालते थे, वो अब इस तरह से रोते हैं कि बेहाल हो जाते हैं। आप बरसे इक़्तिदार थे तो उस वक्त आपकी बातें क्या थी?